بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ چند روز سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں کی تشریح کا بیان چل رہا تھا کہ جب صبح کے وقت انسان اپنی ابتدائی ضروریات پوری کر کے گھر سے نکلتا ہے تو گھر سے باہر قدم نکالتے وقت یہ دعا پڑھے: بسم اللہ واعتصمت باللہ وتوکلت علی اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اس دعا میں دو کلمات تو ایسے ہیں جو ہر مسلمان کو یاد ہوتے ہیں. ایک پہلا کلمہ بسم اللہ اور آخری کلمہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. درمیان میں دو کلمے اور ہیں. ایک کلمہ ہے واعتصمت باللہ اور دوسرا ہے وتوکلت علی اللہ. یہ دونوں بھی چھوٹے چھوٹے کلمے ہیں، ان کا بھی یاد کرنا بھی کوئی مشکل نہیں. اس دعا کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام پر اس گھر سے قدم نکال رہا ہوں اور میں اللہ تعالیٰ کا سہارا لیتا ہوں اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہوں. جب انسان گھر سے باہر نکلتا ہے تو کسی نہ کسی مقصد سے نکلتا ہے. کسی کا مقصد دوسرے سے ملنا ہوتا ہے، کسی کا مقصد بازار سے خریداری کرنا ہوتا ہے، کسی کا مقصد بیچنا ہوتا ہے، کوئی ملازمت کی غرض سے، کوئی تجارت کی غرض سے، کوئی زراعت کی غرض سے نکلتا ہے. لیکن اس مقصد میں کامیابی ہوگی یا نہیں ہوگی اس کا کسی کو پتہ نہیں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین فرمائی کہ جب تم کسی کام کے لیے نکلے ہو تو اللہ کا سہارا لے لو اور یہ کہہ دو کہ جب میں دوسرے سہارے اپنے کام کے لیے اختیار کروں گا تو وہ تو ظاہری اسباب ہیں، لیکن حقیقی سہارا تو اے اللہ آپ ہی کا ہے. مثلا کسی جگہ جانے کے لیے وہ ظاہری سہارا یہ اختیار کرے گا کہ کسی سواری میں سوار ہو جائے گا تاکہ وہ سواری اس کو منزل تک پہنچا دے. لیکن کیا معلوم کہ وہ سواری ملے یا نہ ملے. اگر وہ سواری مل جائے تو معلوم نہیں کتنی دور وہ سواری ساتھ چل سکے اور وہ صحیح منزل تک پہنچا سکے یا نہ پہنچا سکے. راستہ میں کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے یا اور کوئی رکاوٹ کھڑی نہ ہو جائے. یہ سارے احتمالات موجود ہیں. اس لیے گھر سے نکلتے وقت انسان یہ کہہ دے کہ میں ظاہری سہارے اختیار تو کروں گا لیکن کسی سہارے پر بھروسہ نہیں، بھروسہ تو صرف آپ کے سہارے پر ہے. اب جو بندہ گھر سے نکلتے وقت اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دے اور یہ کہہ دے کہ اے اللہ میں آپ ہی کا سہارا پکڑ رہا ہوں اور آپ ہی پر بھروسہ کر رہا ہوں. ان ظاہری اسباب پر، اس سواری پر اور ان آلات پر بھروسہ نہیں، میرا بھروسہ تو اے اللہ آپ پر ہے. تو جو بندہ اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہیں فرمائیں گے، اور جب ان کا سہارا پکڑ لیا تو اب یہ سارا سفر عبادت بن گیا. ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. یعنی کسی کے اندر کوئی طاقت اور قوت نہیں مگر وہ اللہ کی دی ہوئی ہے. یعنی میں جو چل رہا ہوں نا، یہ چلنے کی طاقت بھی اللہ کی دی ہوئی ہے. اگر میں کسی سواری پر سوار ہوں گا، وہ سواری چلے گی تو وہ سواری بھی اللہ کی دی ہوئی قوت سے چلے گی، اور اس کے ذریعے کسی منزل پر پہنچوں گا تو یہ پہنچنا بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہوگی، کیونکہ اللہ کے سوا کسی کے اندر کوئی طاقت نہیں. لہذا گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھنا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنون قرار دیا تاکہ تمہارا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم ہو جائے اور تمہارا گھر سے نکلنا بھی عبادت بن جائے. اس کے بعد اگر کسی سواری پر سوار ہوں تو اس موقع کی دعا پیچھے بیان میں عرض کر دی تھی، وہ دعائیں سوار ہوتے وقت پڑھ لیں. اس کے بعد آپ کسی ضرورت کی چیز خریدنے کے لیے، اپنی دکان کھولنے کے لیے بازار کی طرف چلے تو بازار کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: اس روئے زمین پر جتنی جگہ ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ جگہ مسجدیں ہیں، جہاں اس کے بندے اس کے سامنے آ کر
سجدہ کرتے ہیں، اپنی بندگی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور سب سے ناپسندیدہ اور مبغوض جگہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بازار ہیں، اس لیے کہ بازار میں گناہ، معصیت اور فسق و فجور کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ بازاروں میں تاجر لوگ گاہکوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ مثلا تاجر لوگ گاہکوں کو متوجہ کرنے کے لیے فحش تصاویر لگا دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں لوگوں کے سفلی جذبات کر کے ان کو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ عورت کو ایک بکاؤ مال قرار دے کر اس کے ایک ایک عضو کو بسر بازار رسوا کیا جا رہا ہے تاکہ لوگ آ کر ہماری دکان سے مال خریدیں۔ اس کے علاوہ جھوٹ اور دھوکے کا بازار گرم ہے، حقیقت میں جو صفت موجود نہیں اس کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، لہذا دھوکہ، فریب، جھوٹ، فحاشی اور عریانی، ان کے علاوہ بے شمار برائیاں بازاروں میں پائی جاتی ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ بازار ہے۔ اگر صحیح معنی میں وہ مسلمانوں کا بازار ہو اور سارے تاجر اور خریدار اسلام کے احکام کی پابندی کریں تو پھر وہ بازار بھی عبادت گاہ بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رہبانیت کی تعلیم نہیں دی کہ دنیا کو چھوڑ کر جنگل میں بیٹھ جاؤ، بلکہ ہمیں دنیا کے اندر رہتے ہوئے اسلامی احکام کی پابندی کی تلقین فرمائی۔ تاجروں کے بارے میں ایک طرف تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا، ان التجار یبعثون یوم القیامۃ فجار الا من اتقى وبر وصدق، یعنی تاجر لوگ آخرت میں فاجر بنا کر اٹھائے جائیں گے۔ فاجر کا معنی ہے گناہ گار، سوائے ان کے جو متقی ہوں اور نیک کام کریں، سچائی سے کام لیں۔ دوسری طرف ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التجار الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی اگر کوئی تاجر سچا اور ایماندار ہے تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کا حشر انبیاء علیہ السلام اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ فرمائیں گے۔ چونکہ بازار میں انسان اس لیے بیٹھتا ہے کہ لوگوں سے پیسے کھینچے، اس لیے اس موقع پر اکثر ناجائز امور کا ارتکاب ہو جاتا ہے، جھوٹ بول کر اور جھوٹی قسم کھا کر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا بازار بدترین جگہ ہے۔ چونکہ یہ بازار بدترین جگہ ہیں اس لیے بلا ضرورت وہاں مت جاؤ، ضرورت ہو تو بے شک جاؤ، لیکن ویسے ہی گھومنے کے لیے بازار جانا ٹھیک نہیں، اس لیے کہ وہاں فسق و فجور کے ہر کارے پھر رہے ہیں، گناہوں کے دائیں انسان کے آمنے سامنے آتے رہتے ہیں، کچھ پتہ نہیں کہ وہاں پر کس گناہ کے جال میں پھنس جاؤ، اس لیے بلا ضرورت مت جاؤ۔ ہاں جب ضرورت کی وجہ سے بازار گئے تو اس موقع کے لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بازار تشریف لے جاتے تو یہ ذکر فرماتے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا معبود ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہت اسی کی ہے، تو تمام تعریفیں اسی کی ہیں، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ کلمات بازار پہنچتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے۔ کیوں عطا فرمائے؟ اس لیے عطا فرمایا تاکہ بندے کو یہ احساس ہو جائے کہ میں ایک ایسے خالق اور مالک کا بندہ ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے حکم اور اس کی مشیت سے ہو رہا ہے۔ اور بازار میں پہنچنے کے بعد عام طور پر انسان کو اس احساس سے غفلت ہو جاتی ہے، اس لیے کہ بازار میں دنیا کی چمک دمک انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے، جس سے یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ اس چمک دمک کو دیکھ کر کہیں یہ انسان اپنے خالق و مالک کو نہ بھلا بیٹھے۔ اس لیے اس دعا کے ذریعے بتا دیا کہ دنیا کی یہ چمک دمک اپنی جگہ، لیکن تم اللہ تعالیٰ کے بندے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم دنیا کی اس چمک دمک سے مرعوب ہو کر اور اس سے دھوکہ کھا کر اپنے مالک کے حکم کے خلاف کوئی کام کر بیٹھو، لہذا دنیا کو برتو لیکن دنیا کے پیدا کرنے والے کو مت بھولو۔ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے عجیب چیز بنائی ہے، اس دنیا کے بغیر گزارا بھی نہیں۔ اگر آدمی کے پاس پیسہ نہ ہو، کھانے کو کچھ میسر نہ ہو، پہننے کو کپڑا نہ ہو، رہنے کو مکان نہ ہو تو کیسے زندہ رہے گا؟ لیکن اگر یہی انسان دنیا انسان کے دل و دماغ پر چھا جائے اور اللہ تعالیٰ سے غافل کر دے تو اس سے زیادہ مہلک کوئی چیز نہیں اور اس سے زیادہ تباہ کن کوئی چیز نہیں۔ اس لیے ایک مومن کی اس دنیا میں بہت پھونک پھونک کر قدم اٹھاتے ہوئے رہنا پڑتا ہے۔ اس بات کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ میں اس دنیا کو برتوں ضرور، لیکن یہ دنیا میرے دل کے اندر داخل نہ ہو جائے، اس کی محبت میرے پر غالب نہ آ جائے، یہ دنیا مجھے اللہ تعالیٰ سے غافل کرنے کا ذریعہ نہ بنے۔ ایک مومن کو یہ احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ حضرات،
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تربیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی شان سے فرمائی تھی کہ دنیا ان کے قدموں میں ڈھیر ہوئی، کیسر اور کسرا کے خزانے ان کے اوپر نچھاور کیے گئے، اور روم اور ایران کی عالی شان تہذیبیں انہوں نے فتح کی، اور ان تہذیبوں کے بازار میں بھی پہنچے اور ان تہذیبوں کی چمک دمک کو بھی دیکھا، لیکن چمک دمک اور ان بازاروں کی رونق ان کو دھوکہ نہیں دے سکی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کا واقعہ کتابوں میں آتا ہے کہ انہوں نے روم کے ایک شہر کا محاصرہ کیا ہوا تھا اور رومی لوگ قلعے میں بند ہو کر لڑ رہے تھے۔ جب محاصرہ لمبا ہو گیا تو شہر والوں نے ایک چال چلی اور یہ فیصلہ کہ ان مسلمانوں کے لیے شہر کا دروازہ کھول دیا جائے اور ان کو اندر داخل ہونے دیا جائے، اور چال یہ چلی کہ دروازہ کھولا جو شہر کے باہر رونق بازار سے گزرتا تھا، جس کے دونوں طرف عالی شان دکانیں تھیں، اور ہر دکان پر زیب و زینت کے ساتھ ایک عورت کو بٹھا دیا، اور ان کے پیش نظر یہ تھا کہ یہ عرب کے صحرا نشین لوگ ہیں اور مدتوں سے اپنے گھروں سے دور ہیں، فاقہ مست لوگ ہیں۔ جب یہ اچانک بازار میں داخل ہوں گے اور وہاں کے رزق برق دکانیں دیکھیں گے تو ان دکانوں میں حسین و جمیل عورتوں کو بیٹھا ہوا دیکھیں گے، تو اس کے نتیجے میں یہ ان دکانوں کی طرف اور ان عورتوں کی طرف متوجہ ہو جائیں گے اور ہم پیچھے سے ان پر حملہ کر کے ان پر فتح پا لیں گے۔ دوسری طرف عورتوں کو بھی یہ تاکید کر دی گئی تھی اگر کوئی تم سے تعارض کرے تو انکار مت کرنا۔ چنانچہ شہر کے امیر نے اچانک حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پیغام بھیجا کہ ہم اپنے شہر کا دروازہ کھول رہے ہیں، آپ اپنے لشکر کو لے کر اندر آ جائیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے جب یہ پیغام سنا تو اپنے لشکر سے کہا تمہارے لیے دروازہ کھول دیا گیا ہے، تم اس کے اندر داخل ہو جاؤ، لیکن میں تمہارے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھتا ہوں، اس آیت کو اپنے ذہن میں رکھنا اور اس آیت پر عمل کرتے ہوئے داخل ہونا۔ وہ آیت یہ ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، یعنی آپ مومنوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کا لشکر شہر میں داخل ہوا اور پورے بازار سے گزر گیا، لیکن کسی ایک شخص نے دائیں بائیں نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا کہ وہاں کیا ہے، یہاں تک کہ محل پر قبضہ کر لیا۔ جب اہل شہر نے یہ منظر دیکھا کہ ایسی قوم ہے جو فاتح بن کر شہر میں داخل ہوئی ہے اور راستے کے دونوں طرف جو زرق برق کا دکانیں تھیں اور جو حسین و جمیل عورتیں تھیں ان کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا اور سیدھے محل پر پہنچ گئے، تو ان کو دیکھ کر یہ یقین ہو گیا کہ ضرور اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں، اور صرف یہ منظر دیکھ کر شہر کے اکثر لوگ مسلمان ہو کر کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت اس طرح فرمائی تھی، چاہے کتنے بڑے سے بڑے جہاندار آ جائیں یا دنیا کی رونقیں آ جائیں، لیکن ان کا دل ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ لگا ہوا تھا اور آخرت کے ساتھ لگا ہوا تھا، اس لیے دنیا ان کو دھوکہ نہیں دے سکتی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر مسلمان سے یہ چاہتے ہیں کہ تم بے شک دنیا میں رہو، بازار میں جاؤ، دنیا کو برتو، لیکن اللہ تعالیٰ کو نہ بھولو۔ اکبر الہ آبادی نے خوب کہا ہے کہ تم شوق سے کالج میں پلو، پارک میں پھولو، چاہے غبارے میں اڑو، چرخ پر چھولو، پر ایک سخن بندہ عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ کہیں بھی چلے جاؤ لیکن اللہ تعالیٰ کو اور اپنی حقیقت کو فراموش نہ کرو۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار جاتے ہوئے ہر مسلمان کو یہ دعا پڑھنے کی تلقین فرمائی، جو بندہ بازار جاتے ہوئے یہ کلمات پڑھ لے گا تو انشاءاللہ بازار کی رنگینیاں اور بازار کی رونقیں اس کو اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں کر پائیں گی۔ پھر جب بازار میں پہنچ گئے اور وہاں کچھ خریداری کرنی ہے یا سامان فروخت کرنا ہے تو اس موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من صفقات خاسرات و یمین فاجرات، اے اللہ میں کسی کھانے کے سود سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، جھوٹی قسم پناہ مانگتا ہوں۔ جب انسان سودا کرتا ہے تو بعض اوقات فائدہ ہو جاتا ہے اور بعض اوقات نقصان ہو جاتا ہے، بعض اوقات جھوٹی قسم کھانی پڑ جاتی ہے، اس لیے دعا کر لی کہ اللہ میں آپ سے گھاٹے کے سودے سے پناہ مانگتا ہوں اور جھوٹی قسم سے پناہ مانگتا ہوں، تاکہ گھاٹے کا سودا بھی نہ ہو اور کہیں جھوٹی قسم کھانے کی ضرورت بھی پیش نہ آئے۔ اب جو بندہ گھر سے نکلتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لے رہا ہے اور اللہ کا سہارا لے کر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے نکل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور قوت کا اعتراف کر کے نکل رہا ہے، اور پھر جب بازار میں آ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کر رہا ہے اور اپنی حاجت اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے، تو ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ کبھی خائب اور ناکام و نامراد نہیں فرمائیں گے۔ بہرحال یہ وہ دعائیں تھیں جو بازار سے متعلق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔
جزاک اللہ۔